بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہے 11 تار اور میں ہوں وسیم بادامی. اور آج کی اس پروگرام میں ہم بڑے شکر گزار ہیں. ہمارے مہمان ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سید منور حسن صاحب. کچھ ان سے بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے. کچھ ایک دو بنیادی باتوں سے آغاز کرتے ہیں اور پھر ہم رفتہ رفتہ چلتے ہوئے آج کی سیاست پر آئیں گے. اور آج جو معاملہ زیادہ زیر بحث ہیں اس پر منور حسن صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. منور صاحب السلام علیکم. جی بہت شکریہ. بڑی نوازش, آپ نے عزت بخشی, وقت دیا. جماعت اسلامی اسلامی غلبے کی تحریک ہے, یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں, ایسے ہی ہے؟ جی غلبہ اسلام کی تحریک. پاکستان میں غلبہ اسلام یا دنیا میں؟ ٹو بگن وتھ پاکستانی ہے, ظاہر ہے, اس لیے کہ ہمارا اپنا دستور جو ہے وہ ہمیں پاکستان تک ہی پابند کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے شہری کی حیثیت سے بھی ہماری بنیادی ذمہ داری جو ہے پاکستان میں ایک ایسی تبدیلی کہ جو مثبت اور تعمیری ہو, عوام کی خواہشات کی ترجمان ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو. لیکن آپ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بھی خواہش ہے کہ آپ دلی کے لال قلعے پہ بھی اسلام کا پرچم لہرائیں. تو آپ کہہ رہے ہیں دستور آپ کو پابند کرتا ہے پاکستان کی حد تک, لیکن خواہشات تو آپ کی پاکستان سے زیادہ ہیں. اصل میں یہ جو دلی پر یہ لال قلعے پر پرچم کی بات ہے, یہ بھی اس لحاظ سے درست ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان کے پرچم کا لگانے کا نہیں ہے, اسلام کے پرچم, اسلام کے پرچم کا ہے. تو اس کے لیے تو پوری دنیا ہمارے لیے ایک ہے, ہر جگہ ہم اور اس کے اسلام لیے کا. کیا میکینکس اپنائے جائیں, کیسے؟ میکینکس تو دعوت ہے کہ لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلایا جائے, انصاف عدل کی طرف بلایا جائے. لوگ تنگ آ چکے ہیں اس پورے نظام سے, اس معاشرے سے, ظلم کی اقدار سے. تو ایسے تنگ آئے ہوئے لوگوں کو بجنگ آمد کے حوالے سے ان راہوں کے اوپر چلایا جائے. تو اور اس کی اٹریکشن اور پیاس پوری دنیا کے اندر موجود ہے. اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, آج بھی کئی تجزیہ نگارے لکھتے ہیں, اور مجھے یاد سے مراد ہے کہ جو میں نے اپنے سینئرز وغیرہ سے سنا کہ اس زمانے میں بھی حقانی صاحب اور دیگر کالم نگار اور کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ جماعت اسلامی ظاہر ہے پاکستان کی کچھ منظم ترین جماعتوں میں سے ایک ہے, بلکہ کچھ کا خیال ہے کہ شاید منظم ترین جماعت ہے پاکستان کی. وہ یہ کہتے ہیں اگر انتخابی سیاست کے بجائے کوئی دوسرا راستہ اپنایا ہوتا جماعت اسلامی نے تو شاید آج نظریہ زیادہ پھیلا ہوتا اور آج زیادہ بہتر طریقے سے آپ کا میسج پروموٹ ہو چکا ہوتا. اصل میں محض اندازوں اور خوشگمانیوں پر تو جیا نہیں جا سکتا. یہ موضوع ایسا ہے کہ جو سنجیدہ موضوع ہے, بیک وقت اکیڈمک بھی ہے اور پریکٹیکل لائف کا بھی موضوع ہے. تو جماعت اسلامی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے درمیان بھی اس موضوع پر تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے, اور جو اسلامی انقلاب سے دلچسپی رکھتے ہیں چاہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق نہ ہو, جو ایک مثبت تبدیلی چاہتے ہیں, وہ بھی ان موضوعات پر لکھتے بھی رہتے ہیں, بولتے بھی رہتے ہیں. تو جس لمحے یہ احساس سارے لوگوں کو ہوا کہ ہم نے سنکرونائز کر لیا ہے اور کسی ایک نتیجے پر پہنچ گئے ہیں, تو میرے خیال ہے ہمیں دیر نہیں لگے گی کانٹا بدلتے ہوئے اور شفٹ کرتے ہوئے. لیکن ادروائز کسی ایک طریقہ کار کو چھوڑ دینا اور کسی دوسرے طریقہ کار کے حوالے سے اندھیروں میں گم ہو جانا, یہ بند گلی کا اسیر ہو جانا, یہ بے معنی سی بات ہے. لیکن ٹریک ریکارڈ تو یہ بتاتا ہے کہ انتخابی سیاست کی اگر بات کی جائے تو جماعت اسلامی کا ریکارڈ تو اچھا نہیں. آپ مسلم لیگ کے بعد سب سے زیادہ پرانی جماعت ہیں, لیکن 71 کے الیکشن سے بھی دیکھ لیں تو آپ کی 4 سیٹیں تھیں, اس میں بھی چوتھی سیٹ ڈسپیوٹڈ تھی. اور ابھی حالیہ ضمنی انتخابات تک آ جائیں تو انتخابات کی حد تک اگر بات کی جائے تو عوام نے رسپونڈ نہیں کیا جماعت اسلامی کی کال پہ کبھی بھی. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ آپشنز آپ کے پاس کتنے ہیں. اس میں سے ایک آپشن اگر الیکشنز کا ہے تو دوسرا آپشن 19 کے مقابلے میں 20 بھی مل جائے کہ جو اس سے بہتر ہو تو اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے گا. لیکن زبانی جمع خرچ اور محض کسی ایک آپشن کو متون کرنا, چارج شیٹ کرنا, یہ ایک دائرے میں بالکل درست بات ہو سکتی ہے, لیکن جب کچھ فیلڈ میں کرنا بھی ہو تو جہاں پر حالات کی نسبتاً بہتری نظر آتی ہے اسی طرف آدمی کیوں ووٹ کیوں نہیں دیتے لوگ جماعت اسلامی کو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے میسج سے لوگ امپریس نہیں ہیں. دیکھیں نا, یعنی ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف سے کم ووٹ لے لیتے ہیں آپ. میسج کا تو معاملہ یہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ کیا کہ جمشید دستی کی ڈگری جعلی ہے. ٹھیک. اور جعلی ڈگری کا مطلب صرف جعلی ڈگری نہیں ہے, فراڈ ہے, چیٹنگ ہے, بلیک میلنگ ہے, جھوٹ ہے. لوگوں نے 60-70 ہزار ووٹ دیے, تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ پھر سچ کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں نا, جھوٹ کو ووٹ دے رہے ہیں. تو اس لیے فیوڈل سوسائٹی کے اندر فیوڈل جیتتے ہیں. یعنی پاکستانی عوام کی آنکھوں پہ پٹیاں بندی ہوئی ہیں, ان کو سینس نہیں ہے, سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہے. جمشید دستی کو ووٹ دے دیتے ہیں, جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیتے. جب فیوڈل سوسائٹی موجود ہو تو اس کو دوسری طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ظالم کو مقابلہ کرنے کے بجائے مظلوم جو ہے وہ ظالم کی گود میں ہی جا کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں, شاید اس کے نتیجے میں ظالم کچھ ظلم کم کر دے گا. تو اس لیے جماعت اسلامی کا جو پیغام ہے وہ تو ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا ہے, اپنی قوتوں کو مجتمع کرنے کا ہے. لیکن اس گری پڑی سوسائٹی کے اندر جہاں سارے لوگ فیوڈلز ہوں اور جو گھر بیٹھے بھی جیت جاتے ہوں, اور جس طرح جیتتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے,
اس میں یہ ذرا کم ہوتا ہے کہ لوگ کسی خراب آدمی، کسی بیڈ کریکٹر آدمی کے مقابلے میں اٹھ کر کھڑے ہوں. ہم اس کے لیے فضا بنانے کی تو کوشش آپ کر کو رہے ہیں. امید ہے کہ معاملہ آگے جا کے بہتر ہوگا، یا پچھلے 50 سالوں کا آپ کا انتخابی ریکارڈ تو امپریسو نہیں ہے، اگلے 50 سالوں کا کچھ بہتر ہوگا اس سے؟ دیکھیے ریکارڈ تو ہمیشہ بہت ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کن حالات میں الیکشنز ہوتے ہیں، کون الیکشن کراتا ہے. اب تو اصل میں انجینئرڈ الیکشنز اور ڈاکٹرڈ الیکشنز کی بھی اصطلاحیں ایجاد ہو گئی ہیں، اور یہ خلا میں تو نہیں ایجاد ہوئی ہیں، عمل کی دنیا میں ہی کچھ کسی نے کیا ہے تو یہ اصطلاحات وجود میں آئی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹورل پالیٹکس کے اندر صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، یہی ایک چیز نتیجہ خیز نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ آپ کے ایڈجسٹمنٹ کیسے ہیں، حلیف کتنے بڑھ گئے ہیں، حریف کتنے کم ہو گئے ہیں، اس وقت الیکشن کی فضا کی تمام چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. آخر ایک تجربہ پی این اے کا بھی ہے اور ایک تجربہ ایم ایم اے کا بھی ہے، تو یہ آؤٹ آف باکس تو تجربے نہیں ہیں، بلکہ اس کی بھی گنجائش موجود ہے ہمیشہ ان تجربوں کو ریپیٹ کرنے کی اور بہتر بنا کر ریپیٹ کرنے کی. ایم ایم اے کا تجربہ کچھ زیادہ بہتر رہا؟ پی این اے سے بہتر رہا. اچھا، اور اب ریوائول کے امکانات ہیں؟ یعنی آپ آج اس پوزیشن میں کہ آپ اندازاً ہمیں بتائیں کہ 50-50 ہے معاملہ، یا آلموسٹ طے ہو چکا ہے کہ ریوائو ہو جائے گا، یا آلموسٹ طے ہو چکا ہے کہ نہیں ہوگا؟ کچھ آپ دیکھیے الیکٹورل پالیٹکس میں پیشن گوئیاں نہیں چلا کرتی، اور یہ جو آپ کے الفاظ ہیں تجزیہ کر کے کوئی بات بتانے کے، اس میں بھی جو اس وقت فیکٹرز اویلیبل ہیں آپ ان کو سامنے رکھ کر تجزیہ کریں گے، اور وہ ادھورے ہیں، نامکمل ہیں، جو آج ہیں کل نہیں ہوں گے، جو نہیں ہیں وہ کل ہو جائیں گے. تو اس لیے اس پر تو کوئی بہت فورکاسٹ کرنے کے نتائج خراب نکلتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ایک ایفرٹ آدمی کرتا ہے خاص سمت کے اندر چلنے کی، وہ ہم بھی کر رہے ہیں کہ حالات ایسے ہوں کہ جو ایم ایم اے کے اندر تجربہ خراب ہوا ہے اس کو ریپیٹ نہ ہو. جب یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ ریپیٹ نہیں ہوگا، یا اپنے تجربوں سے ہم سیکھنے کی کوشش میں آگے بڑھ جائیں گے، تو ایم ایم اے سے بہتر بھی کوئی تجربہ. واحد یا سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت کیا ہے ایم ایم اے کے دوبارہ اشتراک؟ دیکھیے ایک ایم ایم اے کی پارٹیوں کا گروپ وہ ہے کہ جو گو امریکہ گو تحریک چلا رہا ہے اور اس کا ساتھ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ریلیاں معاملات کرتے کے ہیں. اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے ریجن میں جو امریکن انٹرفیئرنس ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے. ٹھیک. دوسرا گروپ وہ ہے جو ایم ایم اے کے اس کے مقابلے میں جو کم امریکہ کم والی تحریک ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو مراعات امریکنز کو دے رہی ہے، جو سہولتیں فراہم کر رہی ہے، جو لاجسٹک سپورٹ دے رہی ہے، جس طرح ان کی تمام پالیسیوں کو اوکے کر رہی ہے، تو کچھ لوگ اسی کا ساتھ دے رہے ہیں. تو جو ان دونوں کے درمیان تو اتحاد نہیں ہو سکتا. اس نہیں، لیے فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں ہی تو ہوں کہ جس کی وجہ سے آج کابینہ کے اندر بھی امریکہ مخالف آوازیں آتی ہیں، اگر میں بھی نہ ہوں تو پھر تو بات ہی ساری ختم ہو جائے. وہ اگر یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، اور اعظم سواتی صاحب آپ دیکھتے ہیں بڑے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، امریکہ لیکن وزیر بھی ہیں اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں. لیکن نتیجہ تو ڈھاک کے تین بات امریکہ کی حمایت میں نکلتا ہے نا. تو کسی ایسے موقف پر قائم رہنا یا کسی ایسے رویے کو اپنانا جس کے نتیجے میں امریکہ حامی، دیکھیے پیپلز پارٹی کی حکومت تو ایک دن نہیں رہ سکتی. اگر یہ بیساکھی ہٹا لی جائے، اس کو تو اکثریت حاصل نہیں ہے قومی این پی ایم کیو ایم، فضل الرحمان صاحب سارے. تو اس لیے یہ تو پرو امریکن حکومت کو سپورٹ دے رہے ہیں، بیساکھی فراہم کر رہے ہیں، آرگومنٹ ریشنل فراہم کر رہے ہیں، اور پی پی کو وہ سب کچھ کرنے کا موقع دے رہے ہیں جو وہ اکیلے اور تنہا نہیں کر سکتی. یعنی آج اگر ہماری پالیسیز کے نتیجے میں امریکی ڈرون اٹیکس کے ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، تو زرداری صاحب اگر اس کے ذمہ دار ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایکولی ذمہ دار ہیں. نو ڈاؤٹ. اس لیے کہ جس حکومت کا آپ حصہ ہیں وہ حکومت اپنی کنائیونس سے، یہ پیٹرونیج سے ڈرون طیاروں کے حملے کر رہی ہے. آپ اگر کہتے ہیں میں نے کابینہ میں بات کی، تو کابینہ میں کیوں کرتے ہیں؟ پبلکلی بات کریں اور پبلک میں آ کر کھڑے ہوں. پبلکلی بھی کرتے تو ہیں، وہ اوپنلی امریکہ کو کرٹیسائز تو کرتے ہیں. ہاں نہیں، اس کی اجازت انہوں نے لے لی ہوگی، لیکن یہ کہ ادروائز وہ سپورٹ بھی بہت کرتے ہیں، اس کے اچھے وکیل بھی ہیں، اور جو اپوزیشن کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں اس کو منیمائز کرنے کی اور کمتر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن اصل میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک موقف جو حاوی ہے اور جو پالیسی ساز ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور کہیں کہ میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. اختلاف رکھتے ہیں تو باہر ہونا چاہیے، اندر نہیں. لیکن وہ تو اب یہ کہتے ہیں